السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ملکی سیاست کے حوالے سے بات ہوگی, کھیل کے میدان کے حوالے سے بھی بات ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم انٹرنیشنل خبر افغانستان سے ریلیٹڈ پاکستان نے ایک بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے کامنٹ ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک بھی جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ مل سکے. آپ کا فیڈ بیک امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کی کیا رائے ہے موجودہ صورتحال کے حوالے سے. اچھا جی, سب سے پہلے ایک افسوسناک خبر جو ہے میں شامل کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے کراچی کا علاقہ سولجر بازار, جہاں پہ صبح 4 بجے قریب ایک عمارت میں گیس لیکیج کے باعث جو ہے ایک بڑا دھماکہ ہوا, جس کے نتیجے میں عمارت کا کچھ حصہ گر گیا, اور حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کے سیکورٹی سخت کر دی, اور ریسکیو اداروں نے سرچ آپریشن بھی شروع کیا. ریسکیو کام کا کہنا ہے کہ یہ 3 منزلہ عمارت تھی اور ہر فلور پہ ایک کمرہ قائم ہے. تنگ گلیوں کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا رہا. اب تک کی اطلاعات کے مطابق اب تک 16 لاشیں جو ہیں وہاں سے نکالی جا چکی ہیں, جن میں 4 بچے اور 6 خواتین شامل ہیں, جبکہ 12 سے زائد زخمی ہیں جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے. ڈی جی ریسکیو 1122 نے کہا ہے کہ جی گیس دھماکہ عمارت کی پہلی منزل کے اوپر ہوا. دھماکہ گیس سلنڈر یا گیس کھینچنے والی مشین کی وجہ سے ہوا. یہ جو گیس کھینچنے والی یہ جو مشین ہے, یہ بیسکلی ایک قسم کی ایک موٹر ہوتی ہے, اور اکثر اوقات جو ہے وہ جہاں پہ گیس کا پریشر کم آتا ہے وہاں پہ یہ موٹر نما چیز جو ہے وہاں پہ لگائی جاتی ہے تاکہ وہ گیس کو جو ہے وہ زیادہ پل کر سکے اور گیس جو ہے وہ زیادہ آ جائے. بٹ اٹ از ویری ان سیف. مجھے اس کے بارے میں نے تھوڑی سی انفارمیشن ایک زمانے میں اکٹھی کی تھی, تو مجھے بڑا اسٹرکٹلی کسی نے اس کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ کیا تھا کہ دس کین بی ویری ویری فیٹل اینڈ ڈینجرس. تو پلیز اگر آپ لوگوں نے یا آپ کے کسی جاننے والے نے یہ چیز اپنے گھروں پہ لگائی ہوئی ہے تو پلیز اس کا خیال رکھیے گا. یہ بڑی ہی ناقابل بھروسہ چیز ہے جس سے بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ کراچی میں اس طرح پیش آیا ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اور اس میں بیسکلی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں, ان کا جو سیکورٹی کارڈن ہے وہ آس پاس ان کے کھڑا ہوا ہے, اور ایک کیمرہ مین جو ہے وہ بیسکلی ان کی ایک ویڈیو بنا رہا ہے. تو اس بات کے اوپر بڑی تنقید ہو, فون کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور اس بات کے اوپر جو ہے بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جناب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ٹک ٹاک بنوانے کے اندر جو ہے وہ بزی ہیں, جبکہ یہاں پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے. اور یہ دیکھیں مطلب کچھ لوگوں نے لکھا جناب مریم نواز جو ہیں ان کو ٹک ٹاک کے حوالے سے جو ہے وہ تانے تشنے دیے جاتے ہیں, لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ سہیل آفریدی صاحب بھی جو ہے وہ یہ, بلکہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے اس پہ کہا کہ جی اس ڈرامے کی جو ہے وہ کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیا. اب ظاہری بات ہے ریالٹی جو ہے وہ کچھ اور ہے. ریالٹی یہ ہے کہ بھائی یہ سب یہی کام کرتے ہیں. یہ مریم نواز کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے کہ جناب مریم نواز یہ کیوں کرتی ہے, میں آپ کو اس کی گراؤنڈ ریالٹی بتاتا ہوں. چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, سندھ گورنمنٹ ہو, انہوں نے پورا ایک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اس کام کے لیے, جو کہ ایکچولی چینلوں سے بھی اب رابطہ کر کے جو ہے وہ اپنا پازیٹیو امیج بلڈ کروانے کے لیے جو ہے وہ رابطے کرتے ہیں, اینکروں سے بھی کرتے ہیں. اور یہ ایک نارمل سی بات ہے, یہ کے پی گورنمنٹ کے اندر بھی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے آپ اپنا کانٹینٹ جنریٹ کرنے کی خاطر, پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی کسی کی 1 بندے کی, کسی کی 2 بندے کی, کسی کی 3 بندے کی جو ہے وہ میڈیا ٹیمز بنی ہوئی ہیں. میں تو یہاں تک بھی جانتا ہوں کہ ان میں سے کئی رہنماؤں نے ایکچولی آگے بڑی بڑی فرمز کو ہائر کیا ہوا ہے کہ ہماری ذرا امیج بلڈنگ جو ہے وہ کروائی جائے, ساڑھے انٹرویو کرواؤ, ہمیں ہماری ویڈیوز بنوائیں. کچھ نے تو ایکچولی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ ٹھیکے پہ دیے ہوئے ہیں کہ یار ہمارے لیے جو ہے وہ ٹویٹس کیا کرو. یہ سب کچھ ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. فرق صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سیاسی بیانیہ بلڈ کروانے کی خاطر اگلے کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ٹک ٹاک کی سی ایم ہے, جس طرح مریم نواز ہے, اور مریم نواز بھی یہ کرتی ہیں. دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. وہ بھی یہ کرتی ہیں. انہوں نے بھی آگے بندے رکھے ہوئے ہیں جو بیٹھ کے ان کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد میڈم کی تصویریں وغیرہ بھی کھینچ رہی ہوتی ہیں. سب کرتے ہیں. اب آپ اس کو اچھا سمجھے برا سمجھے, میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سا لونڈا لپاڑا دیکھ رہے ہیں. آپ نون لیگی لونڈا لپاڑا دیکھ رہے ہیں, یا انصافی لونڈا لپاڑا دیکھ رہے ہیں, یا جیالہ لونڈا لپاڑا دیکھ رہے ہیں. اس کو اپنی پارٹی میں کوئی برائی نظر نہیں آئے گی, دوسرے میں ساری چیزیں اس کو بری نظر آئیں گی. تو یہاں پہ بھی جو ہے یہ جو کانٹینٹ کریشن ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے. سہیل آفریدی صاحب کی اگر یہ کوئی ویڈیو بن رہی ہوگی, اب چلے میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جتنے بھی سی ایمز ہیں, پرائم منسٹرز ہیں, پریزیڈنٹس ہیں, کوئی بھی ڈگنیٹریز ہیں, جب یہ ٹریول کرتے ہیں تو ان کا ایک آفیشیل فوٹوگرافر بھی ساتھ ہوتا ہے جو ہر جگہ ان کی تصویریں کھینچ رہا ہوتا ہے. مطلب جہاں اس کو اجازت ہوتی ہے کہ بھئی فلاں بندے سے ملے تصویر کھنچ گئی, فلاں بندے سے ہاتھ ملایا تصویر کھنچ گئی, عوام سے ملے تصویر کھنچ گئی. اب اس کا ایک اگلا فارم آ گیا ہے, اور وہ ہے ٹک ٹاک کی ویڈیوز, یا فیس بک کی ویڈیوز, یا یوٹیوب کی ویڈیوز, شارٹس ٹویٹر کے اوپر ڈالنے کے لیے. یہ کانٹینٹ کریشن ہے, امیج بلڈنگ کے لیے کام یوز ہوتا ہے.
اب سہیل آفریدی صاحب کا صرف فرق یہ ہوا کہ وہ جو کیمرہ مین جڑا ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اپنی ویڈیو بن گئی, تو اس کے اوپر سہیل آفریدی کے اوپر جو ہے وہ تنقید شروع ہو گئی کہ جی اس کی کیا ضرورت تھی. اچھا میں تو حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ وہ بھی تنقید کر رہے ہیں جنہوں نے خود عمران خان صاحب کے لیے کام کیا ہوا ہے. مطلب ایسا بندہ بھی بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے جس نے خود عمران خان صاحب کے لیے بیٹھ کے سارے خود کام کیے ہوئے ہیں, اور بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سہیل آفریدی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. اور بھائی یہ سارے کرتے ہیں, کون نہیں کرتا؟ سب نے اپنی میڈیا ٹیمز رکھی ہوئی ہیں, سب کے سب کرتے ہیں. ہاں برا کرتے ہیں آپ, پھر برا کہنا ہے تو پھر سب کو کہیں, اور اگر اچھا کہنا ہے تو پھر سب کو کہیں. پھر آج کے بعد کم از کم آپ اگر تو آپ انصافی ہیں تو پھر آج کے بعد مریم نواز پہ تنقید مت کیجیے گا, اور اگر آپ نون لیگی ہیں تو پھر آپ کا بھی سہیل آفریدی کے اوپر تنقید کرنا نہیں بنتا, کیونکہ آپ کی تو اپنی سی ایم بی اے کام کرتی ہیں. سو اٹ از اے ٹو وے تھنگ. اور میں ناٹ جسٹ ہم, ایون شہباز شریف صاحب کی بھی اپنی ایک پوری میڈیا ٹیم ہے جو بیٹھ کے اس طرح ان کی ویڈیوز بناتی ہے, ششکے میوزک بیک گراؤنڈ, مطلب انہوں ذرا کم چک کے رکھو جنہوں کہتے ہیں نا, تو وہ سارے کرتے ہیں. سو مجھے بڑی عجیب لگی یہ بات. اب وہ آج کل بیسکلی میں ایک اور چیز میں ریسنٹلی میں نوٹ کر رہا ہوں کہ اب سہیل آفریدی بھی سانو برا لگنا شروع ہو گیا. بیسکلی سہیل آفریدی بھی جو ہے وہ پہلے ہمیں گنڈا پور صاحب برے لگتے تھے کہ گنڈا پور اینج نہیں کر رہا, اونج نہیں کر رہا. اب سہیل آفریدی کے خلاف بھی جو ہے وہ بغاوت ایک شروع ہو گئی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے, میں ایکچولی سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا, ان کا بڑا ایک مشہور لونڈا لپاڑا ہے, بہت مشہور لونڈا لپاڑا ہے. وہ گنڈا پور صاحب جب آئے تھے تو لوگوں نے نا اس وقت کی ویڈیو نکالی ہے کہ گنڈا پور جو ہے وہ بڑا دبنگ قسم کا آدمی ہے, بڑا زبردست ہے, ماچو آدمی ہے, اینج کر دے گا, اونج کر دے گا. اور اس کے بعد چند مہینوں کے بعد اس کے تعلقات جو ہے گنڈا پور صاحب کے ساتھ خراب ہوئے تو انہیں گنڈا پور دی ایسی تیسی پھیر کے رکھتی کہ گنڈا پور تو اینج ہے, تو گنڈا پور تو وہ ہے, گنڈا پور ڈرامے باز ہے, گنڈا پور اینج کرتا ہے, اونج کرتا ہے. سب کچھ حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, خیالات بدل گئے, سب کچھ موسم بدل گیا, سب کچھ بدل گیا. اسی طرح سہیل آفریدی صاحب جب آئے تھے تو سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں بھی جو ہے ان لوگوں نے اسی طرح بیٹھ کے بیانیہ بلڈ کیا کہ آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا, ٹھیک ہے, اور ایسا ٹرمپ کارڈ کھیل دیا ہے. اچھا ساڈے تو ٹرمپ کارڈ بڑی جلدی کھیڑیا جاتا ہے, جدوں دا ٹرمپ آیا نا, ٹرمپ کارڈ دا جیڑا ریٹ ہے نا وہ بھی ود گیا. ٹرمپ کارڈ کھیل دیا ہے, ٹرمپ کارڈ کھیل دیا ہے. اور اب سہیل آفریدی کے خلاف بھی جو ہے وہ بالکل اسی طرح بیانہ بلڈ ہونا شروع کیا. اصل پرابلم کیا ہے, میں صرف اس کے اوپر ذرا بات کر رہا ہوں. اصل پرابلم یہ ہے, اور میں اب جو اگلی سٹوری ڈسکس کروں گا نا اس کا بھی اسی سے تعلق ہے. اصل پرابلم بھائی یہ ہے, اینڈ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس, میں بار بار اپنے ویلاگ کے ذریعے بات بار بار کہتا ہوں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا, فار ایگزامپل شادی ہو رہی ہے, فار ایگزامپل بسنت ہو رہی ہے, فار ایگزامپل کووڈ آیا ہوا تھا, فار ایگزامپل کوئی بھی بڑا ایونٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایون پی ایس ایل ہوتا ہے. ابھی یہ انڈیا پاکستان کے جو میچ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, آپ نے نوٹ کیا کہ انڈیا پاکستان کے میچ کے حوالے سے زیادہ ڈسکشن کس چیز کی تھی, کہ پیسہ کتنا انوالوڈ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ لوگوں کو شادی بیاہ تو یہ لگ رہا ہوتا ہے نا, ایک جوڑا جو ہے بیٹھ کے آپس میں شادی کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر بھی بہت پیسہ انوالوڈ ہوتا ہے. اس میں سے سنیارے نے اپنے پیسے بنانے ہیں, کرسی والے نے اپنے پیسے بنانے, ڈیکوریشن والے نے اپنے پیسے بنانے, مہندی والے نے اپنے پیسے بنانے, بیوٹی پارلر والے نے اپنے بنانے, درزی نے اپنے بنانے, ٹرانسپورٹ والے نے اپنے بنانے. ہر بندہ اپنے 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 اس ایک ایونٹ کے پیچھے پیسے بناتا ہے. پی ایس ایل کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, کرکٹ کا ایونٹ, انڈیا پاکستان کے میچ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, براڈ کاسٹر پیسے بنا رہا ہے, آئی سی سی پیسے بنا رہا ہے, انڈین کرکٹ بورڈ پیسے بنا رہا ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ پیسے بنا رہا ہے. آپ کے لیے تو 11 لڑکے ادھر کے 11 لڑکے ادھر کے آپس میں گراؤنڈ میں بیٹھ کے صرف میچ کھیل رہے ہیں, آپ کا کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ بھائی جان اس کے پیچھے کتنا پیسہ بنایا جا رہا ہے. لیکن پیسہ بنایا جا رہا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی قید کے پیچھے بھی پیسہ بنایا جا رہا ہے. میں بار بار یہی بات کہتا ہوں, میں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما نہیں بلکہ کارکن یا سپورٹر ووٹر جو میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں ان لونڈے لپاڑوں کے یوٹیوب چینلز کے اوپر جا کے نیچے کامنٹ لکھیں, بتاؤ تم نے آج تک کتنا پیسہ بنایا. میں رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں, ناٹ فری کانٹینٹ, وہ جو کانٹینٹ پروڈیوسرز ہوتے ہیں, جرنلسٹ ہوتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, ٹیل دیم ٹو گو اینڈ ایکسپلین, اس کو ریویل کریں, پبلک کریں, اس کے اسکرین شاٹ شیئر کریں کہ جب سے عمران خان قید میں ہے 2.5 سال میں آپ نے اپنے یوٹیوب چینلوں سے کتنا پیسہ بنایا. شیئر کریں اس بات کو. آر یو یوزنگ عمران خانز پریزن ٹرم ایز یور ارننگ سورس؟ آر یو ڈوئنگ دس؟ آپ اس بات کے اوپر پیسہ بنا رہے ہیں. سو ناؤ ٹرائی ٹو, اور جب یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, وہ پیسہ بنانا اتنا امپورٹنٹ ہے, تو دے ڈرائیو دا نیریٹو, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس طرح آپریٹ کرے. کیونکہ پینک جو ہے ان کو سرو کر رہی ہے. یہ جو سچویشن, پینک کی سچویشن ہے نا, عمران خان صاحب کی قید, بہنوں کا کھجل خوار ہونا, ادھر جانا ادھر جانا, یہ سب کچھ ان کے پرپس کو سرو کر رہا ہے, ان کو پیسہ بنا کے دے رہا ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, نیور نیور ایور.
اور میں نے ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی بات کی تھی. آج فیصل واڈا صاحب نے اس کے اوپر پورا ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی کون سی ڈیل, کیڑی ڈیل, رانا صاحب آپ کیا کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. عطا اللہ تارڑ نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ جی کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی دے وانٹڈ ٹو نلیفائی کہ جی رانا صاحب جس قسم کا امپریشن کریٹ کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن رانا صاحب نے جو تیری چھوڑ دی نا, انہوں نے چھوڑ دی ہے کہ پتر لگے رہو, ڈیل عمران خان نے ریجیکٹ کی ہے, وہ جناب ڈٹ کے کھڑا ہے, لگے رہیں اسی کام کے اندر. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ یہ ایکچولی گیم کیا ہو رہی ہے. اب سہیل آفریدی صاحب برے لگنا شروع ہو گئے, اور آپ یقین کریں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا, میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی, پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین, پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل, میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے فیصلوں کے حوالے سے اتنا با اختیار نہیں ہے جتنا یوٹیوبر با اختیار ہے کہ جناب وہ فلاں نے ٹویٹ کر دیا, فلاں نے ویلاگ کر دیا. ٹو ہیل ود دیم, کرتے رہیں ویلاگ, ڈزنٹ میٹر ہو کیئرس. وہ جو پاکستان میں نہیں ہے وہ بھاڑ میں جائیں, ان کا کیا تعلق ہے اس ساری چیز کے ساتھ. اصل اب یہ آپ کی ایک سیاسی جماعت کی کمزوری بتاتی ہے کہ آپ کی سیاسی جماعت فیصلے کرنے کے حوالے سے کتنی کمزور ہے کہ وہ 2 ٹویٹوں سے ڈر جاتی ہے کہ وہ لگے 2 ٹویٹ کر دیے, اس نے ویلاگ کر دیا, اپنے ویلاگ میں اس نے یہ بات کر دی. گو اینڈ ٹیک یور ڈیسیژنز, آپ نے جو بھی کرنا ہے کریں, اچھا برا وہ بات کی بات ہے, لیکن آپ کریں. اب میں علیمہ خان صاحبہ, میں ان کی آج ایک گفتگو دیکھ رہا تھا انسداد دہشت گردی عدالت میں, وہاں پہ وہ پیش ہوئیں. ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے تھے, حاضری دی, معطل ہو گئے. وہی ہوتا ہے ہر دفعہ کہ اگر آپ حاضری وہاں پہ دے دیں تو وہ معطل ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی. اب وہ کیا فرما رہی ہیں, انہوں نے کہا ہم یہ ڈیل آفر کرتے ہیں کہ میاں کہ میں عاصم منیر کا نام نہیں لوں گی, آپ صرف عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں لے جائیں اور فیملی اور ڈاکٹرز کی موجودگی میں علاج کریں. اب یہ جو بیان ہے کہ جی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام نہیں لوں گی, آپ عمران خان کا علاج کرا دیں. دیر آر 2 sides, 2 ways of looking at this thing. نمبر 1, obviously ریئلسٹک سچویشن یہ ہے کہ آپ اتنی مجبور ہو چکی ہیں کہ آپ یہ بات تک کہنے کے لیے آپ راضی ہو گئی کہ جی میں عاصم منیر کا نام نہیں لوں گی. تو پھر آپ نے پہلے کیوں لیا؟ آپ نے پہلے اتنی ہارڈ پوزیشنز کیوں لی جس کو آپ مینٹین نہیں کر سکتی تھیں؟ کیونکہ وہیں سے معاملات خراب ہوئے نا. آپ ٹویٹ کرتی تھیں, آپ کے لونڈے لپاڑے جو آپ کے باہر والے ہیں وہ بیٹھ کے یہی کام جو ہے وہ کرتے رہتے تھے. الٹیمیٹلی ناؤ یو ہیو کم ڈاؤن ٹو دس کہ جی اب آپ یہ تک کہنے کے لیے تیار ہوں گے کہ میں نام نہیں لوں گی, آپ عمران خان کا ہاسپٹل میں علاج کروا دیں. تو کہنے والے تو کہیں گے نا کہ کاش یہ سارا کچھ آپ نے پہلے ہی نہ کیا ہوتا. اور دوسرا اس کا لکنگ ایٹ وے کہ وہ کتنی مجبور ہو چکی ہیں کہ شی ہیز ایکچولی ہیز ٹو بیک آؤٹ فرام واٹ شی ہیز بین ڈوئنگ, کہ وہ ماضی میں جو پوزیشن لیتی رہی ہیں اس سے وہ ہٹنے کے لیے تیار ہوں گے کہ بس میرے بھائی کا علاج کروا دیں اسپتال. اسی لیے کہتے ہیں یہ میرا علیمہ خان سے آئی وانٹ ٹو سے دس, میں اور بڑے احترام کے ساتھ میں کوشش کروں گا, خاتون ہے, میں الفاظ کا چناؤ بڑے احتیاط کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. آپ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں تینوں, لیکن آپ پولیٹیشنز نہیں ہیں. میں نے آپ لوگوں کی میڈیا ٹاک دیکھی ہے, آپ کو میڈیا ٹاک کرنی نہیں آتی. جس طرح میں شہباز شریف صاحب کے بارے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ وہ ان کو میڈیا ہینڈلنگ نہیں آتی, آپ کو میڈیا ٹاک کرنی نہیں آتی. یہ آپ کی ویکنیس ہے. آپ کے جذبات, آپ کے خیالات, آپ کا ایک بہن اور بھائی کا ریلیشن شپ قابل احترام, میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اس بات کی, لیکن آپ کو میڈیا ٹاک کرنی نہیں آتی. آپ کو سیاسی فیصلے کرنے نہیں آتے. آپ کو سیاسی فیصلہ انسان تب کرتا ہے, سب سے امپورٹنٹ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, 20 سال مجھے تقریباً ہونے والے ہیں پولیٹکس کو کور کرتے ہوئے, ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا ایک اچھا سیاسی فیصلہ صرف اس بنیاد کے اوپر ہوتا ہے جب آپ کے پاس سیاسی نالج ٹھیک ہو. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ جناب باہر مجھے لینے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے 1 لاکھ بندہ آ کے کھڑا ہوا ہے, وہ میرا انتظار کر رہا ہے, تو پھر آپ کے ٹیبل پہ جو بھی ڈیل آپ رکھیں گے نا, آپ کوئی بھی بات کریں گے کہ گیٹ آؤٹ, باہر نکلو یہاں سے, میں بات بھی نہیں کروں گا تمہارے ساتھ. لیکن جب آپ کو پتا ہو کہ بھاجن 500 بندہ بھی میرے لیے نہیں آ رہا, اور یہ ایکچوئل نالج آپ کو ملے کہ 500 بندہ بھی آپ کو لینے کے لیے وہاں پہ نہیں آ رہا, تب آپ کا تھاٹ پروسیس ہی ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے کہ اچھا یار میں نے تو لفٹ ہی کوئی نہیں کرا رہا. پرویز مشرف صاحب کو بھی جو ہے نا ریالٹی چیک تب ملا تھا جب وہ ایکچولی ایک جہاز سے پاکستان واپس آئے تھے. فیس بک کے اوپر ملینز اینڈ ملینز آف فالوورز تھے ان کے, لیکن جب انہوں نے آگے وہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کر کے باہر نکلے, انہوں نے کہا بندے کتنے نے, کہاں ہیں لوگ, کہاں سے شروع ہو گئے, کہ پائے نا نہیں ہے کہ جنہیں آئے نا. تو ایک اچھا سیاسی فیصلہ تب کیا جاتا ہے جب سیاسی نالج آپ کی ٹھیک ہو. علیمہ خان صاحبہ جو بھی ڈیسیجنز لے رہی ہیں, جس طرح کی بھی لے رہی ہیں, یا جو بیانات وہ دے رہی ہیں, اس سے صرف اور صرف ان کا نقصان ہو رہا ہے, ان کے بھائی کا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا نقصان ہو رہا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ ہے, لوگ ان کے اوپر ہنستے ہیں, لٹرلی مذاق اڑاتے ہیں, اور چال ہے اور تیری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. آئی سویئر یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی رائے ہے ان رہنماؤں کے حوالے سے.
اٹھا کے دیکھیں نا پچھلے ایک ہفتے میں کیا ہو رہا ہے. گنڈا پور صاحب ایک بیانات دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب محسن نقوی سے زیادہ جو ہے کسی نے کوشش ہی نہیں کی ان کو چھڑانے کی. تو اسی محسن نقوی دی اینٹ تو اینٹ بجا کے رکھتی ہے آپ لوگوں نے. جبکہ اگر آپ کو یہ بات پتہ ہوتی کہ یار محسن نقوی ایکچولی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کام کر رہا ہے تو یہ ہونا تھا, لیکن آپ نے اینٹ سے اینٹ بجا کے جو ہے وہ آپ نے رکھ دی کہ نہیں محسن نقوی نے. اور خاص طور پہ وہ لونڈے لپاڑے جو باہر بیٹھے ہیں کیونکہ ان کا پرپس سرو ہو رہا تھا. سو گراؤنڈ ریالٹی فار گاڈ سے. اب یہ جو آپ نے ایک نئی ٹرک کی بتی شروع کی ہے یہ عمران خان رہائی فورس ہے, دیکھ لینا یہ منجن بھی آپ دیکھنا کس طرح بکے گا. اب یہ پورا رمضان عید کے بعد جناب شروع ہو, میں سن رہا تھا وہ ان کے ایک یوٹیوبر تھے وہ بیٹھ کے پورا ایکسپلین کر رہے تھے ضلعی سطح پہ ہوگا, تحصیل سطح پہ ہوگا, ٹیبلیں رکھی جائیں گی, فارم رکھے جائیں گے, فارم بھریں گے, کارڈ بنے گا, رہائی فورس بنے گی. تو رہائی فورس کی کرے گی 25 گالیاں سیکھو جی سارے, سب کو 25 گالیاں کم از کم آنی چاہیے. ہم جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر جا کے 25 گالیاں دیا کریں گے. اڈیالہ جیل کے باہر جا کے جو ہے وہ زور زور سے ہم بین کریں گے. دیٹس اٹ, دس از واٹ یو گوئنگ ٹو ڈو. تو پلیز گیٹ آؤٹ آف دس تھنگ. دوسرا کھیل کے میدان سے جو ہے وہ ایک میں خبر شامل کرنا چاہوں گا, وہ بھی بڑی مزے کا خیز ہے. آج یہ جو ہاکی کا اسکینڈل چل رہا ہے, میں نے بڑی تفصیل سے کل اس کے اوپر میں نے بات کی تھی. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر ہیں طارق بگٹی صاحب, انہوں نے جناب آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ جو کچھ بھی ہوبارٹ آسٹریلیا کے اندر ہوا پاکستانی ہاکی ٹیم کے ساتھ, اور اس کے بعد جتنی ان کے اوپر تنقید ہوئی, اس کے بعد جناب جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. لیکن جاتے جاتے انہوں نے ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے. 2 سال کی انہوں نے پابندی ان کے اوپر عائد کر دی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ جناب آپ نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے, میڈیا سے آپ نے بات چیت کی ہے, آپ نے بتایا ہے کہ جی میں نے اس مینجمنٹ سے کام نہیں کرنا, اس بات کے اوپر آپ نے 2 سال کی پابندی لگا دی ہے. اور اس دوران جو ہے وہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل جو ہے وہ نہیں کھیل سکیں گے. مطلب اس سے اندازہ ہوتا ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن طارق بگٹی صاحب آپ اتنے بے وقوف ہیں. مطلب آر یو ایکچولی ان یور سینسز؟ آپ کو گریوٹی کا آئیڈیا ہے کہ جو کپتان پاکستان ہاکی ٹیم کا کپتان جو بتا رہا ہے, جو تکلیف بتا رہا ہے کہ دس از ہاؤ یو ہیو ٹریٹڈ دیم, ان کے حوالے سے آپ آگے سے اسی کے اوپر آپ پابندی لگا رہے ہیں. ایکچولی طارق بگٹی صاحب کے اگینسٹ میری نظر میں تو کرمنل پروسیڈنگ شروع ہونی چاہیے. یہ ان کے استعفیٰ دینے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ استعفیٰ دینا ایکچولی اسکیپ روٹ ہے. یہ شہباز شریف صاحب کو, پرائم منسٹر کو ایکچولی چاہیے اس کی پراپر انویسٹیگیشن کرا کے ان لوگوں کے اگینسٹ کرمنل ایکٹیویٹیز کا جو ہے نا وہ چارج لگنا چاہیے. آپ لوگوں کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے پاکستان کی ہاکی ٹیم کا جو ہے وہ اس طرح کی تذلیل ہوئی ہے, اس کی پوری دنیا کے اندر تذلیل ہوئی ہے, اینڈ یو آر ریسپانسبل فار دیٹ. دا پریزیڈنٹ, دا سیکرٹری جنرل, یو آر ریسپانسبل فار دیٹ. اور آپ پاکستان ہاکی ٹیم کے کیپٹن کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں. شیم آن یو, ایبسولوٹلی شیم آن یو. یہ پابندی خیر ہٹ جائے گی, مجھے پتا ہے اس کا نیکسٹ اسٹیج کیا ہوگا, وہ اپیل کرے گا, اپیل جو ہے وہ آربیٹریشن کے اندر جائے گی, پاکستان سپورٹ بورڈ کے آربیٹریشن میں جائے گی, اور فیڈریشن نے اگر کوئی پابندی وغیرہ لگائی ہوگی تو اڑ جائے گی وہ. یہ میں آپ کو ابھی سے میں بتا دیتا ہوں. لیکن دس از واٹ یو ڈو جاتے جاتے, کہ آپ پاکستان ہاکی ٹیم کے کیپٹن کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ اس نے اٹھا کے جو ہے وہ سارا سچ بتا دیا کہ اس طرح آپ نے ہاکی ٹیم کو ٹریٹ کیا. اور اس کے بعد وہ پی ایس پی کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. پاکستان سپورٹ بورڈ ہے, اصل نااہلی تو آپ لوگوں کی ہے. یو آر ریسپانسبل. آپ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے, اور نہیں تھے تو نہیں لے کے جانا تھا نا. آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, نہیں لے کے جانا تھا. میں حیران ہوں, مطلب کہ آپ باقی ساری باتیں چھیڑ, وہ آپ کی پی ایس پی کی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی جو پھڈے پھڈے ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ چلتے رہیں گے. شہباز شریف کا بھی شکریہ ادا کریں جی, شہباز شریف کا آپ کا بڑا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں فیلڈ مارشل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے ہاکی کے لیے بڑا کچھ کیا, 25 کروڑ روپے بھی دیے, سب کچھ کیا, بڑی ان کی تعریفیں انہوں نے کی ہیں, اور میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں. دیٹس اٹ, بات ختم ہو گئی. پاکستان کے جھنڈے کی تذلیل ہوئی ہے, یہ اس سے کم نہیں ہے. میری نظر میں میرا جھنڈا زیادہ ضروری ہے, نہ تو یہ طارق بگٹی, نہ پاکستان ہاکی فیڈریشن, اور نہ ان کے تمام عہدیدار. اٹ از دا پاکستانی فلیگ دیٹ ہیز بین انسلٹڈ بائی یو پیپل. وہ 11 لڑکے, 12 لڑکے یا 15 لڑکے جتنے بھی پاکستان ہاکی ٹیم کے ساتھ گئے تھے, وہ لڑکے میٹر نہیں کرتے, وہ جرسی میٹر کرتی ہے جو اس نے پہنی ہوئی ہے. اور آپ نے چپ کر کے آنے کہا جی میں تو استعفیٰ دے رہا ہوں, میں باہر. کدھروں باہر, کیوں باہر؟ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے گیٹ ہولڈ آف دس گائے. ہاؤ ڈیئر ہی ڈز دیٹ ود دا پاکستانی ٹیم. بڑے آرام سے انہوں نے آج قذافی اسٹیڈیم کے اندر بیٹھ کے وہ جو پریس کانفرنس کر دی, چلو جی بہت شکریہ جی میں تو جا رہے ہیں. کیوں, کس طرح جا رہا ہوں؟ پراپر پروسیڈنگز کریں ان کے اگینسٹ.
اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ اس طرح کسی بھی ٹیم کی مینجمنٹ کے حوالے سے آرام سے چپ کر کے پتلی گلی سے نہیں نکل سکتے. پراپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ہاکی آپ کا قومی کھیل ہے, آپ کے قومی کھیل کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ کے قومی کھیل کے ساتھ, میں بار بار یہ کہتا ہوں, اگر آپ کے قومی کھیل کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو باقی کھیلوں کو تو اللہ ہی حافظ ہے, جن کے نہ لوگ دیکھتے ہیں نہ ان کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ وہ فیڈریشنز کس طرح چل رہی ہیں. ابھی تو میں اگر بولنا شروع, بیکاز ظاہری بات ہے اسپورٹس کی بھی ہے, اسپورٹس کے ساتھ پیار بھی ہے, محبت ہے, خود بھی کھیلی بھی ہے, آج تک کھیلتا ہوں. ابھی بھی یہ جو ہے وہ ٹریک سوٹ ہی پہنا ہوا جو میں اکثر استعمال کرتا ہوں. تو آپ کو تو آئیڈیا نہیں ہے یہاں پہ کھیلوں کا حال کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ کس طرح بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایسی ایسی آئٹمز بیٹھی ہوئی ہیں. خدا کی قسم میں ایک بندے کو جانتا ہوں, اس کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری میں آپ کو بتاؤں. میں ایک ایسی ہستی کو جانتا ہوں, وہ ہیبیچول فیڈریشن کا عہدیدار ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ہیبیچول عہدے کا فیڈریشن کا عہدیدار کیا ہوتا ہے بھلا. اس نے ایک زمانے میں ایک اور کھیل کی فیڈریشن بنائی ہوئی تھی. اس نے ایک اور کھیل کی فیڈریشن بنائی ہوئی تھی. وہاں سے وہ پتہ نہیں کتنے سال ادھر لگا رہا, وہاں سے فارغ ہوا, اس نے کہا اچھا اے دکان بند ہوگی, چلو جی ایک اور کھیل کی فیڈریشن بنا دی اس نے. یہ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ پاکستان میں کہ یار وہ کھیل تو جس میں اپنا ٹائم اتنا سپینڈ کرنا, ٹھیک ہے چلو اب دوسری بنا دیتے ہیں. اس کے اوپر پاکستان سپورٹس بورڈ نے پابندی لگائی ہے. ایسا کرو بندہ جو ہے نا وہ ہماری کھیلوں کی فیڈریشنز کے اندر بیٹھا ہوا ہے. بڑی کہانی ہے, میں نے اگر بولنا شروع کیا نا تو دل سے ساری چیزیں نکلیں گی. آئی ایم سوری, مجھے جب بات پاکستان کے جھنڈے کی آتی ہے نا یا پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی آتی ہے, میں آئی جسٹ گو آن این ادر لیول. میں بڑے اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں میں دھیمے طریقے سے جو ہے میں اس ساری چیز کے اوپر بات کروں, لیکن میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے جب میں پاکستان کے جھنڈے کی اس طرح کی تسلیل دیکھتا ہوں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.